حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم، خون، خون سے مراد ہے بہتا ہوا خون۔ دوسری جگہ ہے او دمم مسفوحا، وہ خون جو بہتا ہو، گائے، بکری، بھیڑ، مرغی جب آپ ذبح کرتے ہیں اس کا گلا کٹ جاتا ہے تو خون بہتا ہے، یہ خون اگر کسی کو لگ گیا تو وہ ناپاک، اور یہی خون حلال نہ کرنے کی صورت میں اندر رہ جاتا ہے تو جانور مردار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جسم کے گوشت کا کوئی اور خون اگر لگ گیا تو زینت کے خلاف نظافت کے آپ ہٹائے لیکن پلید نہیں ہے۔ حرام ہے تم پر مردار اور خون، ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، خنزیر پورا حرام ہے لیکن عام طور پر لوگ گوشت استعمال کرتے تھے، اس کا ذکر فرمایا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو نامزد کیا جائے اللہ کے نام کے علاوہ، یہ بابا کا بکرا، یہ درگاہ کی نیاز، یہ فلاں کی 11ویں، یہ فلاں کے نام کی 11، یہ سب ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جو نامزد کر دیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام۔ اس لیے فقہاء مفسرین کا اتفاق ہے نبی کے نام ذبیحہ ناجائز، ولی کے نام ذبیحہ ناجائز، وما اہل لغیر اللہ بہ۔ بعض تفسیروں میں اہل کا معنی کیا ذبیحہ، یہ حاصل ترجمہ ہے، ورنہ ذبیحہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذبیحہ تو آگے آ رہا ہے وما ذبیحہ علی النصب، اس لیے یہاں پر ذبیحہ مراد نہیں ہے۔ احل یحل کے معنی ہے چاند دیکھ کے شور مچانا کہ دیکھو چاند ہو گیا، اتنا بڑا چاند رویت ہلال کے چیئرمین کو نظر آئی ہے، جس کے آنکھوں پر پٹی باندھے نا وہ بھی دیکھ لے گا اتنا بڑا چاند۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عبادات کی حفاظت فرمائے۔ جب ایسے ایسے لوگ کمیٹیوں میں ہوں گے جن پر امت کو اور ملک کا اعتماد نہیں ہے تو ایسی صورت میں رویت کب صحیح ہوگی؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جو نامزد کیا گیا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر، صاف صریح صحیح تفسیر ہے، باباؤں کے بکرے، درگاہوں کی نیاز، ادھر کٹنے والے، ان کے نام پر کرنے والے جانور، قربانیاں، یہ سب کے سب مردار ہیں، اور ایسا کرنے والا پہلے گزرا ہے مرتد ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور یہ ذبیحہ مرتد کا ہے۔ مبتدئین کہتے ہیں کہ نہیں، بابا کے نام کی بکری یا گائے، ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء، یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور وہ ملا جیون نے بھی تفسیرات احمدیہ میں لکھ دیا۔ ملا جیون جو پوری وہ خود کہتے ہیں کہ حسامی کے سال میں یہ لکھ رہا ہوں، تو حسامی کا طالب علم تفسیر لکھے تو اللہ محافظت فرمائے۔ وہ نظامی نہیں سمجھتے اور نامی نہیں سمجھتے، اس کے اوپر غایت تحقیق سے واقف نہیں ہے سرے سے، وہ حسامی کے سال تفسیرات احمدیہ لے کر آئے۔ اور یہ اورنگزیب کا استاذ تھا، بیوی سے اکثر لڑائی رہتی تھی، بیوی بڑی زوراور تھی، تو بادشاہ کو کہا کہ یار ایک بریگیڈ فوج تو دے دو۔ بادشاہ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہ بس باتیں چھوڑ دے دو۔ وہ شاگرد تھا، اس نے کمانڈر ان چیف کو کہا حضرت کے ساتھ ایک بریگیڈ کر لو۔ کمانڈر ان چیف نے کہا میں خود جاتا ہوں۔ 1800 فوجی آج جو ہے نا ملا جیون آ گئے، 1800 فوجی پیچھے پیچھے آ رہے، سیدھا اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا آؤ میدان۔ اس نے کہا کیوں کہ تم روز مجھے ڈانٹتی ہو، آج فوج آئی، آئندہ توبہ کرو۔ اس نے کہا جب فوج چلی جائے نا پھر تیرا حشر کر دوں گی، صبر کرو۔ یہ دروازے پر کتنے دنوں تک رہے گا؟ خدا سے لیوانے ہو خزے پتے باقاعدہ فوج رہو صبح۔ ان نظرت
ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء کائن وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جو ذبح ہوتے ہیں یعنی وہ جو نامزد کیے جاتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر۔ بعض دھوکہ دیتے ہیں کہ قربانی کا جانور سنت ابراہیمی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ سنت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ قربانی خدا کے نام کی ہے، طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ذبیحہ نامزدگی خدا کے نام کی ہو اور ثواب ولی زندہ مردہ پیغمبر کو بخشے، اس میں کیا اختلاف ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ کے مرے، والموقوذۃ، جس کو ڈنڈا پڑ جائے، والمتردیہ، اور جو اوپر سے نیچے گر کے مرے، والنطیحۃ، جس کو سینگ مارے، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا مر گیا، وما اکل السبع، اور جس کو چیرے پھاڑے درندہ وہ بھی مردار، الا ما ذکیتم، مگر وہ جو تم نے حلال کیا۔ بدعتی کہتے ہم بابا والا بکرا ذبح تو کرتے ہیں، بابا والا بھیڑ ہم تو ذبح کر، الا ما ذکیتم واللو، یہ راجے ہیں، والمنخنقۃ تک بس، الاستثناء راجع الى المنخنقہ، وما اہل بہ لغیر اللہ کو شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وما اہل لغیر اللہ کو بھی ذبیحہ شامل ہو تو اس سے پہلے کیا ہے؟ خنزیر، اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے حلال کر لو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورۃ مائدہ کے علاوہ کسی اور جگہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ نہیں ہے، تو وہاں پر الا ما ذکیتم بھی نہیں۔ سورۃ بقرہ میں، سورۃ انعام میں، سورۃ نحل میں 4 ذکر ہوتے ہیں، کبھی بھی وہاں جب منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، اکل السبع نہیں ہے تو الا ما ذکیتم بھی نہیں ہے۔ تو بعض تفسیروں میں یہ کہ الاستثناء راجع الی جمیع ما تقدم، استثناء جمیع ما تقدم فی هذه البرہ، ای المنخنقہ، موقوذہ، متردیہ، یہ مراد ہے۔ وما اہل لغیر اللہ مراد نہیں ہے، وہ ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا جب تک کہ نیت و ارادہ نہ بدلے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جو ذبح کیا جاتا ہے اتانوں پر، آستانوں پر، اور وہ جو ذبح کیے جاتے ہیں علی النصب، درگاہوں پر جتنے ذبح ہوتے ہیں وہ بھی مردار، کیونکہ اللہ کے علاوہ اوروں کا تقرب مقصود ہے۔ نصب، انصاب، آستانے، تھان یعنی درگاہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تقسیم کر لو دورموں سے، تیروں سے۔ تیروں پہ لکھا ہوتا ہے لا تفعل افعل، اور وہ بتوں کے سامنے سے اٹھا کر اس پر عمل کرتے۔ ذالکم فسق، یہ تمہاری بے دینی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے۔ فلا تخشوہم، پر ان سے نہ ڈرنا۔ واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کیا تمہارا دین۔ واتممت علیکم نعمتی، اور پوری کی تم پر نعمتیں۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام دین۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، جو کوئی مجبور ہوا بھوک کی حالت میں نہ زیادتی کرنے والا ہو گناہ کر کے، اور اس نے مجبوراً کوئی چیز کھا لی، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اب اگر مبتدین کہے کہ ہم مخمصہ میں، ہم حالت اضطرار میں،
تو ہم کہیں گے کہ وما اہل کی کیا خصوصیت ہے، اس کے لیے تو خنزیر کا گوشت چکھنا بھی جائے گا،